اب میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں سے جبرو کو جاؤں گا اور وہاں سے یروشلم کا اگلا پروگرام مرتب کروں گا۔ پاکستانی خاتون کو مجھے بہرحال اسرائیلی بلیک میل سے بچانا تھا۔ میری ارادوں میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ میں نے پستول جیب میں ہی رہنے دیا اور بستر پر اسی طرح نیم دراز ہو گیا کہ میرا سر بازو کے پیچھے تھا اور میری نگاہیں کوٹری کے ادھ کھلے دروازے کے برابر دیکھ رہی تھی۔ میری کلائی پر جو گھڑی بندھی تھی اس کی سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھی۔ صحرا کی رات بے حد خاموش تھی۔ ایسا گہرا سکوت طاری تھا کہ مجھے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لالٹین کی لو کچھ زیادہ ہی نیچی کر دی تھی۔ 2-3 بار بڑکی اور پھر لالٹین بجھ گئی۔ اندھیرے نے صحرائی ریت میں ستاروں کی چمک کو اور زیادہ نمایاں کر دیا تھا۔ ایک انسانی سایہ کوٹری کے ادھ کھلے دروازے میں سے نکلیا۔ جب وہ سایہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ پستول میں نے جیب سے نکال کر ہاتھ میں یوں پکڑ لیا کہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی یہ سایہ مجھ سے 7-8 قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ یہودی دوشیزہ روت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سیاہ چادر میں ڈھانپ رکھا تھا لیکن اپنی ناگن جیسی چال کو نہ چھپا سکی۔ جس سائبان کے نیچے میں بیٹھا تھا اس کے قریب آ کر اس نے پلٹ کر ایک نگاہ پیچھے ڈالی اور پھر چھلانگ لگا کر میرے قریب آ گئی۔ جیروم، مجھے یہاں سے بھگا کر لے چلو۔ اس نے ایک بازو میرے کندھے پر رکھ دیا۔ عجیب بات تھی کہ اس کے لباس سے انگور کے سوکھے پتوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ساتھ ہی میں نے پستول والا ہاتھ پتلون کی جیب میں کر لیا۔ روت نے سرگوشی کی، مجھے یروشلم لے چلو۔ میں اس شرابی چچا کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ میرا بھائی ساؤل بھی چچا کی طرفداری کرتا ہے۔ یہ لوگ میرا بیاہ ایک ایسے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں جو عمر میں مجھ سے 40 سال بڑا ہے۔ جیروم، تم مجھے یروشلم لے چلو، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ عجیب مصیبت میرے گلے میں پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسے یروشلم نہیں جا سکتا کیونکہ میری بیوی بچے ہیں۔ اس نے تڑپ کر چہرہ پیچھے کر لیا اور بولی، میں تمہاری بیوی کی خدمت کروں گی، مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں مر جاؤں گی، اس بڈھے سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی۔ کوٹری میں سے اشکول کے زور زور سے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ روت بلی کی طرح اٹھ کر کوٹری کی طرف بھاگ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ روت ابھی میرے پاس آئی تھی۔ صحرائی رات پھر سناٹے میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی سرگوشی تھی۔ انگور کے سوکھے پتوں کی خوشبو آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ زندہ جسم کی خوشبو عدم کی طرف جا رہی تھی۔ فضا میں ٹھنڈ تھی۔ میں سوکھی گھاس پر سمٹا ہوا لیٹا تھا۔ موٹی کالی چادر میرے جسم پر تھی۔ غیر شعوری طور پر میرے دل نے ہوش کا دامن چھوڑ دیا اور میں نے اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیا۔ نیند کی لہروں میں اچکولے کھاتا میں ایک جنگل میں نکل آیا جہاں بانس کے ہرے بھرے جھنڈ تھے، گہری گھاٹیاں اور کھڈ نالے جن کے رنگ آلود پتھروں سے پانی ٹکرا کر آگے بہہ رہا تھا۔ کوئی میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سدھا نگنی تھی۔ میں اس کے وجود سے باخبر تھا۔ سانپ بیٹا اس کی گردن میں لٹک رہا تھا۔ کسی وقت وہ اپنی کیسری آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ مجھے ایک مرطوب کھوہ میں لے گئی جس کی دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے سدھا نگنی کے سانپ کی دھیمی پھنکار سے ملتا جلتا سانس سنائی دے رہا تھا، جیسے کوئی سانپ اپنی ناگن کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ پھر مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے دور کوئی ٹرک گزر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند رکھی۔ ٹرک کی آواز قریب آ رہی تھی۔ سدھا نگری کی پھنکار بلند ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ سدھا نگری کی کیسری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹرک کی آواز قریب سے قریب تر آ گئی۔ مجھے اپنا وجود فضا میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سدھا نگری بھی میرے ساتھ فضا میں پرواز کر رہی تھی۔ ٹرک کی آواز اب خدا جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سدھا مجھے ساتھ لے کر سمندر کے وسط میں ایک چٹان پر اتر آئی۔ پتھر کا زینہ لہراتا ہوا چٹان کی چوٹی تک چلا گیا تھا۔ سدھا نگنی نے ہاتھ اٹھا کر چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ سیاہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ مجھے بتانا چاہتی ہے اسے پہلے ہی سے میں جانتا ہوں۔ سدھا نگنی کی کلائی سے لپٹا ہوا سانپ بھی اپنا پھن اٹھائے چٹان کی چوٹی کو تک رہا تھا۔ سدھا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم چٹان کا زینہ چڑھنے لگے۔ چٹان کی چوٹی پر پہنچ کر میں نے نیچے دیکھا۔ ہمارے نیچے سیاہ گھنے بادل ہی بادل تھے۔ ان بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ بادلوں میں گرج نہیں تھی۔ پھر ان سیاہ گٹاؤں میں سے ایک شیر نکل کر ہماری طرف بڑھا۔ اس کے دونوں اگلے بازو پروں کی طرح تھے اور وہ نیچے سے
اڑتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ سدھا نگری نے مجھے زور سے جھنجھوڑا، میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں ابھی تک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری گئی تو میں ہوش میں آ گیا۔ اٹھو، تم حراست میں ہو۔ میرا ذہن سنسانے لگا۔ 4 اسرائیلی فوجی اسٹین گنے تانے میرے اوپر کھڑے تھے۔ ان کا ٹرک مکان کے آنگن میں موجود تھا۔ ان کے قریب ہی اشکول ساؤل اور روت سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ صحرائی آسمان پر صبح کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ یہ صبح میری زندگی کی تاریک رات کا آغاز تھا۔ میری تلاشی لی گئی۔ پستول انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر ٹرک کی طرف چلنے کا حکم دے دیا۔ مجھے اٹھا کر ٹرک میں پھینک دیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے آلووں کی بوری پھینکی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ رسی سے پیچھے بندھے تھے۔ میں منہ کے بل ٹرک کے اندر گرا۔ میرا ماتھا لکڑی کے ایک بکس سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ اسرائیلی فوجی چھلانگے لگا کر ٹرکوں میں گھس آئے اور ٹرک کے پیچھے ترپال گرا دی، جس سے اندر اندھیرا ہو گیا۔ ٹرک تیزی سے پیچھے مڑا، پھر گھوما اور سنگلاخ صحرا میں کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ یہ سب کچھ آن واحد ہو گیا اور میں ابھی تک دنگ سا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی میں خواب میں سدھا نگنی کے ساتھ اسین جنگل کے دل فریب ماحول میں سفر کر رہا تھا۔ اس کا بازو میرے کاندھے پر تھا اور مجھے اس کی سحر تراز سانس کی آواز آ رہی تھی کہ دوسرے ہی لمحے میں اسرائیلی فوجی ٹرک میں اس طرح اوندا پڑا تھا کہ میری دائیں بائیں 3 سنتری اسٹین گنے تانے بیٹھے تھے۔ میری تلاشی لے کر انہوں نے میرے پستول، زہریلے کیپسول اور $20 کی رقم کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب میرے پاس سوائے میرے ناقابل شکست عزم کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن میں اس ہیبت ناک حقیقت سے بے خبر تھا کہ جہاں مجھے لے جایا جا رہا ہے وہ میرے ناقابل شکست ارادوں اور عزم کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اس وقت قدرتی طور پر میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اور یہ کسی فوجی کیمپ میں لے جا کر مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے، رونگٹے کھڑی کر دینے والی اذیتیں دیں گے، شدید زود و کوب کریں گے، میں بار بار بے ہوش ہوں گا، وہ بار بار ہوش میں لائیں گے اور تشدد و اذیت کا سلسلہ از سر نو شروع کر دیں گے۔ وہ مجھ سے اسرائیل میں برسر پیکار میرے دوسرے جاسوس ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور میں انہیں ڈاکٹر عقاد اور نادیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا اور وہ میرے ناخن اتار دیں گے، میری ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکیں گے۔ ٹرک اپنی منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ملٹری چیک پوسٹ کو گرنیڈ سے اڑا کر میں جن اسرائیلی سنتریوں کو موت کے گھاٹ اتار آیا ہوں ان کا بدلہ بھی مجھ سے برابر لیا جائے گا اور مجھے اس طرح ہلاک کیا جائے گا کہ جان ایک ایک سانس کر کے نکلے۔ ٹرک میں اب مجھے اسرائیلی سنتریوں کے چہرے نظر آنے لگے تھے۔ یہ تینوں سنتری نوجوان یہودی تھے۔ ان کے اسٹین گنوں کی نالیوں کا رخ میری طرف تھا اور وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ ایک سنتری نے اپنا بھاری جوتوں والا پاؤں میری پیٹھ پر رکھا ہوا تھا۔ میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اب زخم پر جم گیا تھا۔ یہ زخم درد کر رہا تھا۔ یہودی فوجی چپ تھے، وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ٹرک سنگلاخ پرانے میں ناہموار رستے پر ہچکولے کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ دھوپ نکل آئی تھی جس کی وجہ سے ٹرک کے اندر گرمی ہو رہی تھی۔ ایک فوجی نے اپنے پیچھے ترپال کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے کپڑا پرے ہٹا دیا۔ ٹرک میں ہوا کی آمد و رفت شروع ہو گئی جس سے گرمی میں قدرے کمی ہوئی۔ مجھے اپنے اوپر اس جانور کا گمان ہو رہا تھا جس کو یہ اسرائیلی فوجی شکار کر کے لے جا رہے ہوں۔ میں ان کا شکار ہی تھا۔ خدا جانے میرے بارے میں کسی نے مخبری کی تھی یا یہ لوگ خود ہی میری تلاش میں ادھر آ نکلے تھے، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال اب میں ان کے قبضے میں تھا اور مجھ پر جسمانی اذیت کا لامتناہی سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ فوجی ٹرک نہ جانے کتنی دیر تک چلتا رہا۔ میری گھڑی بھی انہوں نے اتار لی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ وقت کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر ٹرک نے نیم دائرے میں ایک چکر لگایا اور رک گیا۔ ٹرک کے پیچھے گری ہوئی ترپال کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ فوجی باہر کود گئے۔ میں سیدھا ہو کر ٹرک کے فرش پر لکڑی کے باکس کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ باہر مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ کچھ خیمے تھے جن کے آگے 2 فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک اسرائیلی فوجی ٹرک کے باہر اسٹین گن لیے پہرا دے رہا تھا۔ مجھے فوجیوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایک فوجی ٹرک کی طرف جلدی آنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر مجھے لوہے کی زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دی۔ 2 نئی شکل والے فوجی ٹرک میں گھس آئے۔ ان میں سے ایک نے ہتھکڑی اور بیڑیاں اٹھا رکھی تھی۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر ایک نے میرے گھٹنے پر زور سے ٹھوکر ماری اور گالی دے کر کہا، ٹانگیں سیدھی کرو۔
میں نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ یہ لوہے کے 2 کڑے تھے جو ایک زنجیر کے ساتھ آپس میں بندھے تھے۔ میرے ہاتھوں کی رسی کھول کر ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ انہوں نے مجھ پر اتنا کرم ضرور کیا کہ میرے ہاتھوں کو پشت پر نہیں باندھا۔ میرے دونوں ہاتھ میرے پیٹ کے ساتھ لگے تھے۔ یہاں سنتریوں کی گاڑ تبدیل ہو گئی۔ ٹرک کی ترپال گرا دی گئی۔ اس کا انجن گڑگڑایا اور ٹرک ایک چکر کاٹ کر ایک بار پھر آگے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرک دوبارہ ایک مقام پر رک گیا۔ یہاں میری آنکھوں پر کس کر پٹی باندھ دی گئی۔ پھر مجھے ٹرک سے اتار کر سیدھا چلنے کو کہا گیا۔ زمین سخت تھی، لگتا تھا کہ پتھروں کو جوڑ کر فرش بنایا گیا ہے۔ ایک جانب سے کسی گاڑی کے انجن کی مسلسل چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پاؤں میں بیڑیوں کی وجہ سے میں کسی ایسے بچے کی طرح قدم چل رہا تھا جو چلنا سیکھ رہا ہو۔ بیڑیوں کا لوہا میرے ٹخنوں سے ٹکرا کر درد پیدا کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کسی نے پیچھے سے میرے شانے پر رائفل کا دستہ مارا اور گالی دے کر کہا، تیز چلو۔ میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ کسی نے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی اور دھکے دے کر آگے چلانے لگا۔ آگے زینہ تھا، میں گر پڑا۔ مجھے ٹھوکر مار کر اٹھنے کا حکم ملا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہونے کی وجہ سے میں آسانی سے اٹھ نہ سکا۔ آگے برآمدہ سا تھا، مجھے ایک جگہ دھکیل دیا گیا۔ پھر مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ نیم تاریک ایک اور کوٹری میں ہوں جس کی چھت کی کڑیاں میرے سر سے چند ہی انچ اونچی ہوں گی۔ میرے سامنے ایک بڑی بڑی مونچھوں اور ہلاکو خان کی شکل والا گنجا یہودی فوجی ہاتھ میں ٹین کا ایک ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے ڈبہ فرش پر رکھا اور میری ہتھکڑی کھول کر گرایا، یہاں سے فارغ ہو لو۔ وہ باہر چلا گیا۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ اب میں نیم تاریک کوٹری کا جائزہ لینے لگا۔ کونے میں ایک کموڈ پڑا تھا، پانی کی بالٹی بھی پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ ٹین کا جو ڈبہ گنجا یہودی دے گیا تھا اس میں مٹی بھر ابلے ہوئے چاول پڑے تھے جن میں سے بو آ رہی تھی۔ مجھے سخت بھوک اور پیاس لگی تھی۔ خدا جانے کہ اس کے بعد یہ باسی چاول بھی کب نصیب ہوں۔ یہ سوچ کر وہ چاول زہر مار کیے، بالٹی سے پانی پیا اور وہیں دیوار کا سہارا لے کر ننگے پاؤں فرش پر بیٹھ گیا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہی گنجا یہودی دوبارہ کوٹری میں آیا، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور کوٹری سے نکال کر باہر لے گیا۔ پٹی سیاہ کپڑے کی تھی اور کچھ اس طرح کس کر باندھی گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ہتھکڑی لگا دی گئی۔ یہاں سے مجھے ایک بار پھر ٹرک میں دھکیل دیا گیا۔ یہ ٹرک یہاں سے روانہ ہوا تو احساس ہوا کہ وہ سنگلاخ نہ ہموار سڑک کی بجائے کسی ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہے۔ شاید ہائی وے تھی اور مجھے تل ابیب لے جایا جا رہا تھا۔ باقی کا سارا دن ٹرک سڑک پر تیز رفتاری سے چلتا رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رات ہو گئی ہے یا ابھی دن ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرک ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں فوجی چھلانگ لگا کر باہر اتر گئے۔ مجھے ان کے اترنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آئیں جو ذرا دور ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے ٹین کے ڈبے سے مجھے پانی پلایا۔ یہ بھی کوئی یہودی فوجی تھا جو مجھے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں بے بس تھا، میں گالیوں کے جواب میں کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ 2 آدمی مجھے کھینچ کر ٹرک سے باہر لے گئے۔ یہاں ایک طرف لے جا کر مجھے پیشاب وغیرہ کروایا گیا۔ پٹی بدستور میری آنکھوں پر بندھی تھی۔ میرے ماتھے کا زخم جم کر اکڑ گیا تھا۔ پاؤں میں ٹخنوں پر بھی مسلسل رگڑ سے درد شروع ہو گیا تھا۔ یہاں سے مجھے اسی ٹرک میں بٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں مجھے ایک ہوائی جہاز کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی ہوائی اڈا تھا۔ ٹرک رکا تو مجھے ایک آدمی نے سہارا دے کر اتارا۔ میں قدم قدم پر چلنے لگا۔ میرے ٹخنے درد کر رہے تھے۔ بیڑیوں اور ان کے درمیان بندھی ہوئی زنجیر کے رگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یہ زیور پہنے تھے۔ زنجیر زیادہ سے زیادہ 2 فٹ لمبی تھی اور میں زیادہ ڈگ نہ بھر سکتا تھا۔ بڑی احتیاط سے چلنے کی کوشش کرتا، پھر بھی بیڑیاں میرے ٹخنوں سے ٹکرا کر انہیں چھیلے ڈال رہی تھی۔ 2 آدمیوں نے مجھے زمین سے کچھ 4 فٹ اوپر اٹھا کر کسی جگہ پھینک دیا۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ضرور یہ کوئی چھوٹا فوجی جہاز تھا۔ میں جہاز کے فرش پر ٹانگیں ایک طرف آدھی اوپر اٹھائے بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد فوجی بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی نے عبرانی زبان میں کہا، کیپٹن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شاید فوجی جہاز کے پائلٹ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا۔ کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب سنائی نہ دیا، اس کی بجائے انجن سٹارٹ ہو گیا۔ انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہوائی جہاز ہے۔ پھر ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ ہوائی جہاز ہوائی پٹی پر رینگنے لگا۔ بہت جلد اس نے رفتار پکڑ لی۔ اس کے بعد جہاز نے زمین چھوڑ دی۔ زمین کے ساتھ جہاز کے پہیوں کے رگڑنے کی آواز یکدم بند ہو گئی اور یوں لگا جیسے جہاز ہلکا ہو گیا ہے۔
ایک طرف کو غوطہ لگا کر جہاز نے بلندی حاصل کرنی شروع کر دی۔ ایک خاص بلندی پر جا کر جہاز سیدھا ہو گیا۔ اب وہ ایک نپی تلی رفتار سے پرواز کر رہا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہاز فضا میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ضرور مجھے تل ابیب کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں لے جایا جا رہا ہے۔ پیاس پھر لگنے لگی۔ میں نے پانی مانگا تو جواب میں کسی نے میرے جبڑے پر رائفل کا بٹ دے مارا۔ میں نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اپنا منہ تھام لیا۔ خدا کا شکر تھا کہ جبڑا اپنی جگہ پر قائم تھا۔ جہاز اوپر نیچے ہوتا، ہلکے ہلکے اشکولے کھاتا ایک خاص رفتار سے اڑا جا رہا تھا۔ میرا جبڑا ایک طرف سے سن ہو رہا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت گزر گیا کہ جہاز نیچے آنا شروع ہوا، پھر ہوائی اڈے کی پٹی پر اتر گیا۔ جہاز رکا، دروازہ کھلا، مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ ایک اور ٹرک میں دھکیل دیا گیا۔ ٹرک اسی وقت چل پڑا۔ ٹرک ایئرپورٹ سے نکل کر کسی کشادہ سڑک پر جا رہا تھا، کیونکہ یہاں مجھے دوسری گاڑیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ان گاڑیوں کی آوازیں پیچھے رہ گئیں۔ ایک بار پھر سوائے اپنے ٹرک کے انجن کی آواز کے دوسری آواز کوئی بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹرک کبھی ڈھلان میں اتر جاتا، کبھی چڑھائی پر چڑھتا۔ ایک پل کے اوپر سے بھی گزرا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ٹرک بائیں جانب کو گھوم گیا۔ تھوڑی دور تک چلتے رہنے کے بعد جیسے وہ ایک پتھریلے راستے سے گزرنے لگا۔ یہاں وہ ذرا ذرا اچھل رہا تھا۔ آخر ایک مقام پر پہنچ کر رک گیا۔ انجن بند کر دیا گیا۔ یہاں بھی مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ ایک آدمی مجھے بازو سے پکڑ کر آگے کو دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اس جگہ بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں فوجی بوٹوں کی چلنے کی آوازیں بھی تھی، کسی جیپ کے قریب سے گزرنے کی آواز بھی تھی، اور فوجیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی آوازیں بھی تھیں۔ مجھے ایک برآمدے میں سے گزارا جا رہا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ٹخنے اور جبڑا سخت درد کر رہے تھے۔ زنجیر کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ بیڑیوں کے فولادی کڑے میرے ٹخنے کو چھیل رہے تھے۔ ایک ایک پاؤں رکھ کر کوئی زینہ اترنے لگا۔ پھر مجھے لوہے کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کسی نے زور سے پاؤں جوڑ کر سلیوٹ مارا۔ آواز آئی، یہ خطرناک فلسطینی جاسوس ہے۔ کسی نے جواب دیا، ساری سے شوٹ کر دیں۔ مجھے اندر کو دھکا دیا گیا، پھر پتھریلے فرش پر گر پڑا۔ میری کونیاں چھل گئیں۔ فوجی بوٹوں کی آواز میرے قریب آئی۔ میری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھول دی گئی۔ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کوٹری میں گھپ اندھیرا لگا تھا۔ کوٹری میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے 2-3 بار آنکھیں جھپکائیں۔ زرد رنگ کے تارے آنکھوں کے آگے ناچنے لگے۔ لوہے کا دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری بینائی بحال ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک تنگ سی کوٹری کے ننگے فرش پر پڑا ہوں۔ چھت کے ساتھ ایک زرد بلب جل رہا ہے۔ کوٹری بالکل خالی تھی، صرف کونے میں ایک کموڈ پڑا تھا۔ اب میں نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جبڑے کو آہستہ سے چھوا۔ ایک ٹھیس سی اٹھی اور میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا جبڑا چلایا۔ جبڑا صحیح سلامت تھا، مگر سخت درد کر رہا تھا اور ایک طرف سے سوج گیا تھا۔ میں نے ٹخنوں پر سے پتلون اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ دونوں ٹخنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے باری باری ٹخنوں کے اوپر ٹانگ کو دبایا۔ کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ ہاتھ چھوڑا تو ٹخنوں کے زخموں کا درد پھر سے بیدار ہو گیا۔ مجھے اس عقوبت خانے میں آئے بمشکل 15-20 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور 3 فوجی اندر آ گئے۔ ان میں سے 2 پیچھے تھے اور ایک توند والا یہودی فوجی افسر آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا تھا جس پر چمڑا منڈا ہوا تھا۔ یہ موت کے فرشتے میرے ارد گرد آن کھڑے ہوئے۔ ایک سپاہی باہر سے ایک اسٹول لے کر تیزی سے اندر آیا۔ اسٹول میرے فرش کے قریب رکھ دیا۔ یہودی فوجی افسر اس پر بیٹھ گیا اور میری طرف جھک کر گھورنے لگا۔ مجھ سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ بڑی نرمی اور ملائمت سے پیش آیا، جیسا کہ عام طور پر ان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اس نے مجھے فوری طور پر رہا کروانے کی پیشکش بھی کی اور کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا تو وہ نہ صرف یہ کہ مجھے رہا کروا کر اردن کی سرحد پار کرا دے گا، بلکہ میرے ساتھ VIP والوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے میرے لیے ٹھنڈا پانی اور تازہ چاولوں کی ایک پلیٹ بھی منگوائی۔ میں نے یہ سوچ کر چاول فوراً ہڑپ کر لیے اور ٹھنڈا پانی پی لیا کہ خدا جانے اس کے بعد کتنی دیر تک کھانے کو کچھ بھی نصیب نہ ہو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں اس کی لائن پر چڑھ گیا ہوں۔ اب اس نے بڑی نرم آواز میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے پاکستان سے اسرائیل کس نے پہنچایا تھا اور میرے دوسرے ساتھی اسرائیل میں کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ 2 سوال ہیں، ان کے جواب ایسے مشکل بھی نہیں ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا سیگا راز میں رکھا جائے گا۔ ہم کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، بلکہ جب تم اردن کی سرحد پار کر لو گے تو ہم یہی اعلان کروائیں گے کہ ایک جاسوس ہماری قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اب ایسا کرو، صرف یہ بتا دو کہ تمہیں پاکستان سے یہاں کون لایا تھا۔ تم جس مشن پر آئے تھے ہمیں اس کے متعلق سب کچھ معلوم ہے۔ دوسرے یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھی کہاں کہاں اور کس کس نام سے مصروف عمل ہیں۔
اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبایا اور اپنے موقف کو دہرایا۔ میں تم سے سپاہیوں والا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ راز تمہارے اور ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ میں نے چہرہ اوپر اٹھا کر یہودی فوجی افسر کو دیکھا اور سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں اور سرحد پر سے مجھے زبردستی پکڑ لیا گیا تھا۔ یہودی افسر ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، لیکن وہ مسکرایا اور ذرا سا جھک کر بولا، اگر تم پاکستانی جاسوس نہیں ہو تو پھر تم نے ہمارے میزائل بیس پر قبضہ جما کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ تم نے پاکستانی لڑکی کو واپس لینے کا مطالبہ کیوں کیا تھا اور ہماری ملٹری پولیس کو گرنیڈ مار کر کیوں اڑوایا تھا؟